أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی ان اہم آیات کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی. میں جو مہمان ہیں ہمارے اعجاز اگائی صاحب اور اعجاز صاحب دو اعجاز ہیں، تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جاوید صاحب بھی ہماری کلاس میں پہلی مرتبہ اس مسجد میں تشریف فرما ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ قرآن کے لیے وقت نکالتے پھر سنتے ہیں. تو آج ہم قرآن مجید کو سنیں گے نہیں، سننے کے ساتھ ساتھ سمجھیں گے بھی اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے بھی اور دیکھنے، سننے، سمجھنے کے بعد عقل و شعور کی دنیا میں بھی لائیں گے، اپنے دل کے اندر قرآن کو بسائیں گے انشاءاللہ. جب میرا اور آپ کا دل منور ہو جائے گا، دل کے اندر سے جتنی خباثتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. شرک ساری کی ساری شرک کی جڑیں جو ہے وہ کٹ جائیں گی. اگر شرک کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہو قرآن کو دل میں داخل کر دو. بس زندگی میں ایک بار قرآن کو ترجمے سے پڑھ لو، پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہاں وہ تو بالکل میں کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہو گیا. یہ آیات بھی آج آپ کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ. آپ نے دیکھنا ہے بورڈ پہ اور دیکھیں گے جہاں کہیں ترجمہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ بالکل مجھے بول سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور ہماری اصلاح ہو سکتی ہے ایک دوسرے کی. تو ترجمے کی طرف میں آپ کو لے جاؤں گا کہ ترجمہ کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ایک بات پہلے آیات تھی. انہوں نے کہا کہ کیا دوبارہ اٹھانا یہ کیسے ممکن ہے جب ہماری ہڈیاں مٹی کے ساتھ مل کر کے پوسیدہ ہو جائیں، تو یہ کیسے ممکن ہے. اور سورہ یاسین میں بھی یہی کہا تھا کہ کیسے ممکن ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ میں کھڑا کرے گا. اس طرح بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ یار کل کس نے دیکھی ہے، آج جو کچھ کرے کل کون اٹھائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کس پہ رائے میں جواب دیتا ہے. آپ نے اس جواب کو دیکھنا ہے کہ اللہ کس دلیل کی دنیا میں لوگوں کو لاتا ہے. اور جس کے بعد دلیل ہوتی ہے اس کو غصہ نہیں آتا، وہ چیختا چلاتا بھی نہیں ہوتا ہے.
نہ اللہ چیختا ہے، نہ چلاتا ہے، نہ غصہ کرتا ہے. ایک پیارے انداز میں، ایک شفیق انداز میں، ایک کریمانہ انداز میں اپنی مخلوق کو غرق ہونے سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. اچھا، میں نے سے حرف الفاظ لکھے ہیں تھوڑے سے، جو 3 حروف والے الفاظ ہیں وہ اکثر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو ہم ترجمے کی طرف جاتے ہیں تاکہ آپ کا وقت بچے. تو پہلا لفظ ہے آ. اگر یہ آ زبر زیر کے ساتھ نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں الف. کیا کہتے ہیں؟ اور میں خوش قسمتی میری یہ ہے کہ یہاں مسجد میں بلال صاحب نے آپ کی تجوید کی کلاس بھی شروع کی ہے نا، اور آپ کو تلفظ کی ادائیگی کا طریقہ سکھا رہے ہیں. اور کم مساجد ایسی ہے. پھر آپ کے بچوں کے لیے یہاں وہ تقریباً 2 سے لے کر کے 4-5 بجے تک بچوں کو پڑھاتے ہیں. اور میں بھی آپ کو اصلی تعلیم یہاں 250 بچے 200 بچے جو ہے وہ آ کر کے میں بھی ان کو پڑھاتا ہوں کہ اس مسجد میں روشنی پھیل جائے، بس تعلیم کی روشنی ہو. اور پھر اتوار کے دن آپ کے ساتھ میری کلاس ہوتی ہے. دیکھتے ہیں ترجمے کو. آپ الف کے بعد آتا نا تو اس کا ترجمہ کیا؟ الف. جب اس کے اوپر زبر زیر نہ ہو تو یہ الف ہوگا، الف ننگا ہی ہوگا. آپ کہتے ہیں اردو میں بھی کہتے ہیں الف ننگا، کیونکہ اس میں زبر زیر نہیں ہے. لیکن جب زبر زیر ہو جائے تو اس کو پھر کہتے ہیں الف نہیں، حمزہ. کیا ہو جائے گا؟ حمزہ ہو جائے گا. تو یہ حمزہ ہے. اس کے معنی کیا؟ اب معنی کیا ہے؟ کیا انتم جمع ہے وہ میں نے لگا دیا، انتا انتما انتم انتی انتما انتما، تم سب. اشد، یہ اشد الف لگا دیا اس لیے کہ کسی چیز پر گیا حسن ہے اس کے بعد احسن. کرم ہے تو اکرم، رشد ہے ارشد. اسی طریقے سے جب آپ سپرلیٹیو بنائیں گے تو آپ الف کا اضافہ کر دیں گے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں رحم کرنا، ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اکرم سب سے زیادہ کرم والا. تو یہ جو اشد ہے سخت، زیادہ سخت، زیادہ مشکل، خلقت تخلیق. یعنی تم سب کی تخلیق زیادہ سخت ہے. ام یا السماء، اس آسمان کی. اور یہاں تو لگا دیا. تو جب لگ جائے نا تو اللہ کہتا ہے کہ رک جاؤ، غور کر لو تھوڑا سا کہ تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی. آگے فرماتا ہے بناہا. بناہا جس نے بنایا. بنا کے معنی اردو میں بھی آپ کہتے ہیں بنا، وہی بنایا. اور ہا کے معنی اس کو. یہ اس کو کی طرف اشارہ ہے آسمان کی. آسمان چونکہ فیمیل ہے عربی میں اس لیے ہا کا استعمال ہوا ہے. اگر یہ مذکر ہوتا تھا تو کیا ہوگا؟ بنا ہو. لیکن چونکہ یہ اس طرح کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، رو اور ہا کی طبیعت کا میرے خیال آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. سب آپ پیچھے جائیں. نہیں آپ آ جائیں سر، حضرت آپ آ جائیں. یہ پیچھے ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، یہ نازم ہے ہمارے. اشد شدید 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 کا شدت. اب اس کو تو دیکھیں گے کہ کیا یہ انسان تمہاری پیدائش، تمہاری تخلیق زیادہ مشکل تھی یا آسمان کی تخلیق مشکل ہے؟ بتاؤ نا. اور جس نے اس کو بنایا. ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ جو بنا کے بعد یہ جگہ گیپ ہے. گیپ جہاں گیپ آئے گا وہاں یا ہوگا. کیونکہ ہمارے پاس بورڈ ہے تو بورڈ پہ جس طرح ہم بتائیں گے تو سمجھا سکیں گے. یہاں پر بھی ہے، یہ دیکھیں ارسا، یہاں پر تو ہاں. تو یہ جو گیپ ہے
یہ کس کو فل کریں گے؟ یا سے. آگے لکھا ہے رفع. یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی شروع والے حرف پر اور آخر والے حرف پر زبر آ جائے، درمیان میں جو کچھ بھی ہو، تو یہ ہوگا پاسٹ ایکٹیو ہوگا. اس میں جو چیز پوشیدہ ہے وہ کیا ہے؟ ہی. اس نے. اس میں اس نے جو ہے وہ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں میں لکھا ہے جس نے. یہ جس نے اس میں ہے. اس نے کیا کیا؟ بلند کیا. رفع. عرفہ اسی سے، مرتفع اسی سے. رفیع نام آپ رکھتے ہیں، اور جب بچی کا نام رکھتے ہو رفعت رکھتے ہو، رافعہ بھی کرتے ہو. تو رفعت بلندی کو کہتے ہیں، لیکن جب آپ کہیں رفعت تو اس نے بلند کیا، لیکن عورت نے بلند کیا. یہ مرد نے بلند کیا، مذکر میں، یعنی ہی کا استعمال ہوگا. سم کا سمت کہتے ہیں چھت کو، اور ہا کے معنی اس کی. اس کی چھت کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے بلند کیا. فا کے معنی پھر، سوا مساوی برابر کر دیا، متوازن کر دیا، ریشنل وائز کر دیا. ہاں کے معنی کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں اس کو. اچھا درمیان میں یہ رہ گیا. ہاں جو بلا کیا ہوگا؟ درمیان میں جو رہ گیا کیا لگائیں گے؟ یا شاباش. اب دیکھیں قرآن میں جب بھی یہ گیپ آ گیا نا فوراً سمجھ آئے کہ یا ہے. یہ حروف علت ہے. حروف علت واول کتنے ہیں عربی میں؟ 3 ہے. الف، واو، یا. انگریزی میں اے ای آئی او یو ہے نا، عربی میں 3 ہے بس. اس کے ذریعے آپ کو عربی آ جائے گی. اردو میں بھی تھوڑا زیادہ ہے. اچھا دیکھیں گے وَأَغْطَشَ، اور غطش کہتے ہیں تاریک کیا، اور تاریک کیا. اب اللہ تعالیٰ کو سمجھائے گا کہ آپ ایسے سمجھ جائے کہ کم از کم آپ کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش ہی نہ آئے، اور رب معلم ہو، رب بنانے والا ہو، استاد ہی رب ہے، تو پھر اس میں کون سا مشکل ہوگا؟ وہ تو اپنے مخلوق کو انگلی سے پکڑتا ہے اور جنت کے دروازے تک لے جاتا ہے. بس کوئی جاتا نہیں اس کے پاس. اس قرآن کے قریب آؤ صحیح. وہ حضرت علی رضی اللہ کا فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. آج آپ سے کون بات کر رہا ہے؟ آپ سے کوئی اگر وزیر اعلیٰ بات کرنا چاہے تو آپ کتنے خوش ہو جائیں گے؟ وہ یار رسید جان میں جا رہا ہوں جہاں وہ قرآن کو ہمارے ساتھ بات کرنے والا ہے. وزیر اعلیٰ کی کیا حیثیت ہے؟ خالق بات کر رہا ہے آپ کے ساتھ. آج دیکھیں نا، وَأَغْطَشَ، اور تاریک کیا، لَيْلَهَا، اس کی رات، اس کی رات. یہ رات کس کی ہے؟ آسمان کی رات ہے. یعنی اس آسمان کی رات کو اس نے کیا کر دیا؟ تاریک کر دیا. بٹن نہیں ہے آپ کے آف کیا. یہ خودکار سسٹم ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے. اور رب کیا کرتا ہے؟ رات لاتا ہے. وَأَخْرَجَ، اور اس نے نکالا. کیا کرے؟ اور اس نے نکالا کیا؟ کس چیز کو؟ ہاں روشنی. روشنی نکالی. ہاں کس کی؟ اس کی. یعنی اس آسمان کے اندر جو نظام ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ تاریکی آتی ہے. اور جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اس کی روشنی کیا ہو جاتی ہے؟ یہ نظام کون چلاتا ہے؟ اس کو آن آف کون کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا ہے. تو اس کو آپ دیکھیں گے. اس کے بعد دیکھیں وَالْأَرْضَ. جی سر وَالْأَرْضَ. جی بعد میں فون کر سکتے ہیں. جی جی ابھی تھوڑی دیر بعد میری کلاس ہو رہی ہے. وَالْأَرْضَ، اور زمین. ٹھیک ہے.
اچھا یہ زمین جو ہے اگر میں یہاں سے لکھوں گا، دیکھیں سر تھوڑا سا دیکھیں، خیال کریں گے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، تو واو کو دیکھیں، واو ریپلیس کر رہا ہے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ الْأَرْضُ، کیا تمہاری تخلیق مشکل ہے یا اس زمین کی جس پہ تم بستے ہو؟ واو کا سمجھ نہیں، تو واو کس کو ریپلیس کر رہا ہے؟ اس کو کر رہا ہے، اس کو۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو اس انداز میں پڑھیں، یہ آپ کی کلاس ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں والارض، اور زمین کو اس کے بعد، یعنی سب کے بعد کیا کر دیا؟ دہا، پھیلا دیا۔ اب میں نے آپ سے کہا اس نے، ہاں کس کو؟ کس کو؟ یہ زمین کی مؤنث ہے، اور خود کی خوش قسمتی ہماری زبان میں بھی زمین مؤنث ہی ہے۔ زمین ہوتا ہے تو نہیں ہے، زمین ہوتی ہے لیکن آسمان ہوتا ہے۔ اخرجا، جس نے، اب آپ اردو خود دیکھیں نا، جس نے نکالا، منہا، اس میں سے، اس میں سے کیا چیز؟ ماءہا، اس کا پانی۔ اب اللہ کہہ رہے میں پانی اوپر سے نہیں کرتا ہوں، اس کے اندر ہی پانی ہے، اسی کو حکم دیتا ہوں تو پانی آپ کو دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح سمندر سے پھر پانی کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے جاتا ہے اوپر سے، اوپر وہ جا کر یہاں دوبارہ واپس آتا ہے، پھر آپ کے مکانوں میں گرتا ہے پانی، اور پھر آپ استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد دوبارہ پانی نالوں میں جاتا ہے، پھر سمندر میں پھر جا کر ریسائیکل کرتا ہے۔ اس میں جا کر کے پمپ آن آف نہیں کرنا پڑتا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ وہ جب قرآن آدمی سمجھ جائے وہ شرک کیسے کرے گا؟ میں حیران، وہ کسی کے دروازے پہ کیسے جھکے گا؟ بس یہ دروازہ ایک دفعہ کھل جائے نا انسان کے لیے، اور مسلمانوں کے پاس یہ دروازہ ہے لیکن انہوں نے بند کر دیا ہے، انہیں طاقتوں میں سجا دیا ہے، حلال لگا دیا، عقل لگا دی، میں ادھر ہی رہو، باہر نہ ہو۔ اب دیکھیں کتنا آسان ہو گیا، اس کا پانی اس نے نکالا، ومن آہا، اور اس کا چارہ، اللہ، یعنی سارے نباتات اسی سے، زمین سے ہوتا ہے۔ پھر آگے کہا کہ زمین ایسی گول سی ہے، اور یہ اگر ہو سکتا ہے اس کو بیلنس نہ کیے جاتے، ہوتا ہے چھولے کھا لے تو والجبال، اور پہاڑ کیا کر دیے؟ ارساہا، گاڑ دیے۔ ہاں کے معنی اس کے، یعنی اس زمین کے جو پہاڑ ہیں نا وہ اس کے اوپر کیا کر دیے؟ ایسے اتار دیے، جتنے اوپر ہیں زمین سے اتنی زمین کے اندر گاڑ دیے، تاکہ بیس جو ہے مضبوط رہے اور زمین ہل نہ سکے۔ یہ کام، یہ سارا کچھ کس نے کیا ہے؟ اور یہ کام مشکل تھا، یہ انسان، تمہاری تخلیق کیا مشکل ہے اس کے مقابلے؟ کوئی ہمارے مشکلیں بتانا یا تمہاری؟ ہاں، آگے کہتا ہے متاع اللہ، اس میں متاع ہے، مال و متاع کو میں آپ کہتے ہیں مال و متاع، اور یہ متاع کو آپ اردو کے نکاح کے لیے استعمال کرتے ہیں، متاع نہیں کرتے، متاع وہ نکاح جو فاطمی ایک ٹائم ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے، 2-10 دن کے لیے، وہ مطالعہ کرتے ہوئے میرا خیال ہم لوگ نہیں کرتے، ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کون کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے جی، جانے دو۔ متاع کے معنی سامان زیست ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اس کا سامان ہے، تھوڑی سی زندگی، مختصر، یہ کیا ہے؟ سامان زندگی، یعنی فائدہ ہے، لکم، تمہارے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور لیے کے معنی لیے، انعام جو ہے کیٹلز، ٹھیک ہے جی، مویشی، اور کم کے معنی تمہارے مویشیوں کے لیے بھی
اس میں کیا ہے؟ فائدہ ہے. یعنی جب وہ نباتات اگاتا ہے تو اس کو بھی ریسائکل کرتا ہے، ایک پتے کو ضائع ہونے نہیں دیتا. پتا اوپر سے گرتا ہے، زمین کے اندر کیا ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہو جاتا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ اس کو ریسائکل نہ کر رہا. اور ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، گھر میں پڑی رہے گی لیکن لوگوں کو نہیں دیں گے. ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہے. میں جب کہتا ہوں کہ ہمارے کپڑے زیادہ ہو گئے، میں نہیں کسی کو دینا تھوڑی ہے. اور دیں گے تو وہ دیں گے ہمارے گھر میں کہ جو سب سے خراب کپڑا ہو. اور میں بات سے کہتا ہوں یار کوئی اچھا کپڑا دے، نہیں دیں پھر کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے گھروں میں اچھا ہو لیکن ہمارے گھر میں نہیں ہے. جو خراب چیز ہو جائے نا وہ ماسی کو دے دیں گے. کھانا بچ گیا جو ہم نہیں کھاتے وہ کس کو دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اپنے کام کو ایسا چلاتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس میں تمہارے لیے بھی فائدہ ہے اور تمہارے جانوروں کا بھی فائدہ ہے. یہ کام مشکل تھا یا تمہارا بنانا مشکل تھا؟ اتنے بڑے بڑے درخت بنانا یہ مشکل کام تھا؟ ایک انسان تمہاری تخلیق مشکل تھی. کتنے بڑے بڑے جانور میں نے بنائے ہیں. ہاتھی ہے، وہ بہت سے بھی اونچے بڑے طاقتور جانور ہیں، یہ میں نے بنائے ہیں. اور تم انسان اپنے بارے میں سوچ رہے ہو کہ میری تکلیف دوبارہ کیسے ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی کو ضائع ہونے، یعنی یہاں تک کہ اگر درخت آپ اگاتے ہیں، درخت اگنے کے بعد اپنی ساری صلاحیتیں لوگوں کے اوپر استعمال کرنے کے بعد آکسیجن دیتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس لیتا ہے، چھلکے آپ کے لیے فائدہ مند، اسے آپ کا اس کی لکڑی بناتے ہو، اس سے سارا کچھ کام کرتے ہو، پھر ہونی بھی اس سے بن جائے، پھر اسے جناب آپ پھوٹ پھل آ جائے، جرمینیشن ہو جائے، اور زیادہ پھیل جائے. اور جب اس کے محکمات عمل میں سے گزرتا ہے آدمی، مر جاتا ہے یہ درخت، تو ہزاروں سال کے بعد یہ کول میں تبدیل ہو جاتا ہے، کاربن میں. اور پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جو درخت تھا جو آپ نے لگایا تھا بیج سے، وہ کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ ڈائمنڈ میں. اور ڈائمنڈ کے اندر بھی ڈسٹرائڈ، اس کو تباہ کیا نہیں جا سکتا. اور جب درخت تباہ نہیں ہوتا ہے، ضائع نہیں ہوتا ہے، تو آپ کو کون ضائع کرے گا؟ ایسے بہترین انسان آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ اس لیے آپ چکر میں نہ رہے کہ میں تو پھر کیسے اٹھوں گا. تم نے ضرور اٹھنا ہے، لیکن تم سے سب سے پہلا سوال اس قرآن کا کرنا ہے کہ تم نے میرے قرآن کے ساتھ کیا عمل کیا ہے. سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں آگے فَإِذَا جَاءَ، پھر جب جا اور آ جا اردو میں نا، دیکھیں آپ کو ادھر کریں، جا کو ادھر کریں، آ جائے گی. گی اس لیے لکھنا ہے کہ تاب مؤنث ہے. الطامہ آفت، الکبریٰ بڑی بڑی آفت جب تمہارے اوپر آ جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ ہارٹ اٹیک ہو جائے، پیرالائز ہو جاؤ گے، سر میں درد شروع ہو جائے، یا زمین آپ کی چلی گئی، کسی اور چکر میں پڑ گئے، تو کوئی ایک بڑی آفت جب تمہیں پہنچ جائے گی تو پھر اس وقت قرآن کھولو گے؟ سر میں درد ہے تو قرآن کھولو گے؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا قرآن کھولو گے؟ پھر قرآن سمجھ میں آئے گا؟ ادھر تو آپ دل کو پکڑے ہوں گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو ابھی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، صحت دی ہے، اس کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کیا دی ہے؟ صحت دی ہے. اور اب اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آفت ان کے اوپر آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ یوم یتذکر، اس دن پھر کیا ہوگا؟ اس دن یاد کرے گا، تذکرہ کرے گا، یاد کرے گا، یاد بازی یاد آ جائے گا. الانسان، یہ انسان جو آج یہ کر رہا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، میں کون ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے. تو کہا یہ انسان اس دن کیا کرے گا؟ یاد کرے گا ماں جو کچھ صحیح صاحب اس نے کیا ہے. جہاں یہ محفلیں کی، جہاں بیٹھا تھا، جہاں اس دوستوں کے ساتھ رہا،
جہاں کسی کو قتل کیا، کسی کو مارا، کسی کا پیسہ ہڑپ کیا، کسی پر ظلم زیادتی کی ہے، اس کو اپنا ماضی فوراً تکلیف میں کیا ہو جائے گا، پھر ہاتھ مانگتا رہے گا، یا اللہ لیتنی کنت ترابا، ہائے افسوس آج میں کیا ہو جاتا، مٹی ہو جاتا۔ یہ قرآن مجید ہے جو آپ کو پیغام دے رہا تھا۔ کس انداز میں دے رہا تھا؟ کسی کو ڈانٹا ہے؟ اس سے پیارا بیان کہاں ہوگا؟ اس سے بہترین بیان اور کون کر سکے گا؟ یہ کون کر رہا ہے؟ میرا اور آپ کا رازق خالق رب، وہ آپ کے ساتھ اتنی محبت کر رہا ہے۔ تو آج کے سبق کو اگر ہم دیکھیں گے، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی جس کو اس نے بنایا ہے؟ پھر اسی آسمان کو اس کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا ہے، پھر اس کو پروپورشن کر دیا، برابر کر دیا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور پھر تاریک کیا اس کی رات کو، اور پھر اس نے کیا کر دیا؟ اسی سے دن نکالا۔ یعنی عجیب غریب، یعنی وَيُولِجُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، ایک دوسرے کو ایسے ریپلیس کرتے ہیں کہ بڑا ایک کارخانہ بند ہو رہا ہے، لیکن کہیں آواز نہیں سننے میں آ رہا ہے کہ کارخانہ کب بند ہوا، کیسے بند ہوتا ہے، نہ ایک دوسرے کو چارج دینے میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اب جنرل آصف نے پتہ نہیں بھاجپا کے ساتھ کتنا جھگڑا کیا ہوگا، ہاں چارج لینے میں بڑا جھگڑا ہوتا ہے۔ ہم تو رہے نا، ہم چارج نہیں آ رہا ہے، ہاں آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، لیکن یہ چارج لیتے اور دیتے وقت جھگڑا، یہ نظام رب کا ہے۔ آگے فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، جی حسن یہ وَالْأَرْضَ کو کیسے ریپلیس کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیا تمہاری تخلیق؟ آپ ادھر سے پڑھیں گے أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ الْأَرْضُ، کیا پڑھیں گے؟ سمجھ آئی نا؟ یہ کلیئر ہو گیا کہ آپ یہاں سے لیں گے، واو کو ریپلیس کریں گے، واو نہیں پڑھو گے تو پھر یہاں سے پڑھیں گے آپ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ الْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یہ زمین بھی میں نے پیدا کیا تھا، کیا یہ مشکل کام تھا یا تمہاری جس زمین میں تم بستے ہو؟ پھر اس کو پھیلا دیا، اخرج منها، اسی میں سے نکالا کیا؟ ماءها، اس کا پانی، ومرعاها، اور طرح طرح کے تمہارے لیے اس سے کیا کر دیا؟ وہ سبزیاں، چارہ، نباتات اگائے۔ یہ وہ رب ہے۔ اس کے در پہ جانا چاہیے یا کسی اور کے در پہ جانا چاہیے؟ در کون سا بہتر ہے؟ جو 24 گھنٹے کھلا ہو؟ وہ انسانوں کے در تو 24 گھنٹے کھلے نہیں رہ سکتے، رب کا دروازہ تو کس دروازے پہ جانا چاہیے؟ اس در کے سوا کسی اور در کا اللہ محتاج نہ کر دے۔ دعا کریں والجبال ارساها، اور جس نے اس زمین کے اندر کیا کر دیا؟ تنصیب کا نصب کر دیا۔ یہ قرآن مجید میں ہے نا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اے نبی یہ پیغام لوگوں تک پہنچا، فذکر، میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا، انما انت مذکر، آپ صرف میرا پیغام پہنچانے والے ہو، لست علیہم بمسیطر، کسی کے اوپر زبردستی کرنے والے، زبردستی مسلمان بنانے والے نہیں ہو تم۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ قرآن اتر رہا ہے، اور کہا آگے الا من تولی وکفر، میرا پیغام پہنچانے کے بعد اگر کوئی کفر اختیار کر لے، کوئی منہ موڑے، تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، تمہارا کام صرف کیا ہے؟ ادھر آ جاؤ، بس اتنا کہو ادھر آؤ، باقی آپ نے زبردستی پکڑنا نہیں کسی کو، صرف آپ نے بولنا ہے، لانے کا کام، ہدایت کا کام وہی کرے گا۔ تو یہاں کہا کہ والجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم، اس میں تمہارے لیے بھی فائدہ ہے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ،
انسان ایسا ہو سکتا ہے کسی وقت بھی تمہاری زندگی کے اندر بھی کوئی مشکل آفت آ سکتی ہے، کہیں بھوچال، کوئی زلزلہ، کوئی جھٹکا لگ جائے گا تمہیں، پھر کیا کرو گے؟ خوشی مناؤ کہ آج تم خوشحال ہو، تمہارے پاس وسائل سورسز ہیں، کل ہو سکتا ہے سورسز نہ ہو، آپ کے پاس حکومت ہے، تو لندن جانے کے بجائے اپنے غریبوں کی مدد کرو، اپنے غریبوں کا ساتھ دو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، اپنی جیبیں نہ بھرو، پھر تمہارے اوپر ایک مشکل آ پڑے گی تو کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، پھر اس دن یہ انسان اپنے ماضی کو کیا کرے گا؟ آئے ہائے میں نے کیا یہ نہ کیا ہوتا، یہ نہ کیا، ابھی جتنے سیاستدان ہیں سے پوچھو یار تم نے غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس وقت تمہیں کیا ہوا تھا؟ موت آئی تھی تمہیں، لیکن نہیں، اس وقت عیاشی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہے، اور آگاہ کرنے کے بعد چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ کہیں دوزخ میں نہ گرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جنت کے ماحول میں ہے، اور جنت کی چابی قرآن کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے نہیں۔ کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس چابی ہے، اور اسی چابی سے قرآن کی چابی سے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ اس لیے اس کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عرائض صاحب کے پاس گرامر کی کتابیں ہیں، اور یہ جس نے گرامر کی کتاب لکھی ہے یہ بھی ہماری کلاس میں آئے تھے، میری کلاس میں تھے، اور بڑے اچھے نفیس آدمی، بہت پڑھے لکھے پروفیسر کراچی یونیورسٹی کے رہے، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اگر آپ گرامر کی کتاب لینا چاہیں تو اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہوگا میرا خیال۔ سر میں کہہ دوں کہ ہدیہ نہیں ہوگا، کوئی ہدیہ نہیں، اس کا ہدیہ صرف اتنا ہی ہے، میں اپنے شاگردوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ہدیہ نہ ہو۔ نام لکھیں، پتہ لکھیں اور اپنا ٹیلی فون نمبر، ہاں ٹھیک ہے؟ جو صاحب میں نمبر دیتا ہوں، نہیں اور زیادہ لوگ ہوئے تو ان کو انشاءاللہ بعد میں بھجوا دیجیے گا۔ میں سر آپ کا نمبر دے دوں؟ نہیں آپ کو چھوڑیں، نمبر چھوڑیں، میں دیتا ہوں آپ کے پاس، یہ فون کریں گے آپ کا؟ جس کو دے رہا اس سے نمبر لکھوانا ہے نا۔ اچھا چلے نمبر لے لیں، نمبر ہے آپ نمبر دے دیں سر، سر نمبر دیں، نام، پتہ اور فون نمبر۔ آپ کو پھر ضرورت پڑے گی تو آپ عرائض صاحب کو فون کریں گے، آپ کو یہ کتاب دوبارہ مل سکتی ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہے پہاڑ کی، بیٹو کا پہاڑ زمین سے 9 کلومیٹر اونچا ہے اور 16 کلومیٹر زمین کے اندر۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو زمین کی میخیں بنائی ہوئی ہیں کہ زمین کیسے قائم ہوئی ہے، وہ اس طرح ہو، یہ پہاڑوں کے ذریعے جو ہے اس کا ہوا۔ اور دوسرا جس طرح ہمارے تھے کہ نرمی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح سمجھانے کا جو انداز ہے اللہ پروردگار کا، وہ اسی میں قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اگر آپ ان لوگوں پہ سختی کرتے تو یہ دور ہو سختی نہ کریں، آپ ان پہ نرمی رکھیں تو یہ آپ کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ اسی لیے جانے ساری اسی طرح ہوتی ہے کہ جو لوگ سختی کرتے ہیں اپنے ملازمین کی، اپنے ساتھیوں کے اوپر، تو ان کے ساتھی نہیں سب ہوتے، وہ کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ورنہ وہ مخلص نہیں ہوتے ان کے ساتھ۔ اسی طرح اور آگے آیا کہ زمین میں سے نکالا مطلب آیا کہ پانی جو ہے اصل میں پانی 3 حصے کیوں رکھا گیا؟ یہ اصل چیز جو ہے وہ پانی ہے۔ سب سے پہلے کیا تھا، جب کائنات نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا پانی کو چڑھ دیا، کوئی جھاگ پیدا ہو گئی، جھاگ سے زمین بن گئی، جو سائنس نے بعد میں ثابت کیا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام اور سائنس۔ اب ہمارا دکھ کیا ہے کہ ہم علم کو جاننا بھی نہیں چاہتے، پہلی بات تو یہ ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، ہمارا دکھ بھی یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو ایک ایک آیت کو پڑھ پڑھ کے سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس پہ یقین رکھ کے۔ میری کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے غیر مسلموں سے، وہ کہتے نہیں یہ سب کچھ درست ہے، باقی جو ہے وہ کتاب بھی دے دیں، بات بھی دیتا ہوں۔
पता लिखे पता अराइन साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया और हमारा एक टाइम होता है, इस टाइम के मुताबिक हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। मैंने प्रोग्राम शुरू किया था मेरे ख्याल में 1:50 में, लिखे लिया आपने तो अब क्या टाइम हुआ? अपना नाम पता लिखे तो 32 मिनट हो गया, इतना टाइम तो नहीं हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये ले आप एक और ले। आज इस क्लास में नए अफराद कौन है, ये करेंगे, नए दुआ करेंगे उनके लिए। एक बच्चा ये अपना नाम पता और टेलीफोन नंबर। बड़ी बात है। ये आपका नाम? ये बेटा आमिर, आपका बेटा लकीर, मुदस्सिर, हाँ चादर ओढ़ने वाले, ये क्या नाम लिखे नाम ले लें आपका इसमें नाम आगे ले लें, दे दें ना किताब कागज भी दिया मोबाइल लिख लिया अच्छा। क्या नाम इनका लिख दिया है मैंने। लिख दिया ठीक है ओके सर। आगे वो पीछे एक दे देना हमें। ये कागज तो दे मुझे आगे बढ़ा दें ये कागज मैं और लिख कौन दिया, लेगा नाम चाहते हैं लिख किताब पर्ची दे दे, पर्चे मान दे ताकि जरा ये आपका ना- नाम आ जाए, अराइन साहब के बाद नाम आ जाए, और ये बाकी सर आप उबैद साहब जी आप ले लें और लोगों में बांट दें। मैं दे रहा हूँ नहीं दे लेंगे, नाम लिखवा लेते हैं। नाम लिखाएंगे ना, खुद लिखाएंगे सर। मुझे बस 5 मिनट और कौन सा है जी सर, आपको कोई सवाल करना होगा? वो दे कागज है ये जो ग्रामर है ना, इसमें ये मौजूद है। जिस तरह रफा है, मैं एक बात लिखता हूँ, देखें ये रफा है, रफा, ये रफा उसने बुलंद किया, अगर 2 होते तो ये रफा इस तरह होता, और अगर ये 2 से ये ज़्यादा हो जाए तो ये रफा हो। ये आप पढ़ेंगे इसमें। मोनस के लिए रफा, रफा आता और रफा आता और रफा आना, इस तरह की गर्दानें होंगी। उसने बुलंद किया, इसने बुलंद किया, 2 ने बुलंद किया, तुम सब ने बुलंद किया, तुम सब औरतों ने बुलंद किया। खलका, हाँ खलका उसने पैदा किया, तख्लीक की। खलकन, खलकन है, ये खलकन है, ये उसके लिए तरह तरह से आपको पैदा किया। सर कैसे पैदा किया, कान कैसे पैदा किया, जुबान कैसे, ये सारा उसमें सब आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन रब्बि इग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आप सब 4 अफराद के लिए दुआ करेंगे जो नए हैं हमारे पास। इनका नाम मैं नहीं नोट कर सका, लेकिन ये है कि आपके भाई हैं और ये कुरान की क्लास में पहली मरतबा शरीक हो रहे हैं। आपने सब ने दिल की गहराइयों से इनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इनका बैठना, इनका सुनना कबूल फरमा दे, और इनको अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा के लिए कुरान का तालिब इल्म बना दे। ये अल्लाह जो कुछ आज हमने पढ़ा है, समझा है, हमारे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए महफूज फरमा दे। और इस क्लास में सबसे बड़ी दुआ तो हम बाबर अब्बास के लिए करते हैं कि जो बड़ी मेहनत करते हैं, आपके प्रोग्राम को लेते हैं, फिर आपको भेजते हैं, इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनत को कबूल फरमा दे। अराई साहब आपके दरमियान जो किताब तकसीम कर रहे हैं और जावेद साहब उनके साथ आए, दोनों के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस काविश को और हमारे साथ इस तावन को अल्लाह तबारक व तआला अपने दरबार में कबूल फरमा दे। आइंदा की क्लास में अल्लाह जो इसके बाद की आयात होगी, इन आयात को खुद समझने के बाद, मुताला करने के बाद यहाँ जमा होने की और यहाँ शामिल होने की और दूसरों को दावत देने की तौफीक अता फरमा दे। तो उन लोगों के लिए दुआ करें जो दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे अज़ीज़ व अकारम, आपके अज़ीज़ व अकारम, हमारे रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार, मेरे जानने वाले, आपके जानने वाले, जितने भी हैं सबकी दुआ करें अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। और जो बीमार हैं हमारे गिरद पेश में, कासिम भट्टी साहब बहुत बीमार हैं, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला
تعالیٰ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی محفل کو جو ہم نے لگائی ہے، ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، قرآن کی خاطر جمائیں، ہیں بڑے گناہ گار ہیں اللہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو مت دے، اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس مسجد کے اندر جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پر فضل و کرم فرما دے۔ اسد شفیق عثمان صاحب کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نظامت کو قائم دائم رکھے اور ان کی سرپرستی میں ان تمام پروگراموں کو جاری اور ساری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔